دوستو کمنٹ میں لازمی بتاؤ کہانی کیسی لگ رہی ہے، اور ویڈیو پر لائک کر کے اپنی سپورٹ دکھاؤ تاکہ آپ کے لیے روز 2 ایپیسوڈ اپلوڈ ہوتی رہیں۔ شکریہ۔ چلتے ہیں آج کی مزیدار ایپیسوڈ کی طرف۔ صوفی کے ہونٹوں پر کپکپاہٹ طاری تھی، آنکھوں سے آنسوؤں کے انمول موتی رخساروں پر بہتے ہوئے تھوڑی کی طرح رواں تھے۔ میرے رخساروں کو دونوں ہاتھوں میں لے کر صوفی کی کپکپاتی ہوئی آواز میرے کانوں کو سنائی دی، یاسر میری جان تم آ گئے۔ میری حالت بھی اس سے جدا نہ تھی۔ جدا ہوتی تھی کیسے؟ صدیوں سے بچھڑے دو دیوانے مل رہے تھے، دو پریمی مل رہے تھے، دو روحوں کا ملاپ ہو رہا تھا۔ میں بھی اسی پوزیشن میں بولا، ہاں یاسر کی جان، تمہارا یاسر تمہیں لینے آ گیا ہے۔ صوفی نے رخساروں کو سہلاتے ہوئے درستگی نگاہوں سے میرے چہرے کو دیکھتے ہوئے گلوگیر لہجے میں بولی، کہاں تھے تم؟ اتنی دیر کیوں کی؟ میں تڑپ کر بولا، کیا کرتا جان، ان ظالموں تک پہنچنے کے لیے بہت مشکلات سے گزرنا پڑا، مگر مجھے اوپر والے پر پورا یقین تھا کہ میں اپنی جان کو ان ظالموں کے شکنجے سے آزاد کروانے میں ضرور کامیاب ہو جاؤں گا۔ دیکھو آج میں تمہارے سامنے ہوں، تمہارے پہلو میں ہوں، اب کس میں ہمت ہے جو تمہیں مجھ سے جدا کر سکے؟ میری بات مکمل ہونے سے پہلے ہی صوفی نے پرجوش انداز میں میرے رخساروں کو مضبوطی سے پکڑا اور میرا چہرہ اوپر اٹھا کر والہانہ انداز میں میرے چہرے کو چومنا شروع کر دیا۔ صوفی روتے ہوئے خوشی کا اظہار کرتے ہوئے میرے چہرے کو والہانہ انداز میں چومی جا رہی تھی۔ میرا یاسر آ گیا، سچی میرا یاسر آ گیا، ہاں میرا یاسر آ گیا، اوپر والے نے میری دعا سن لی، میرا یاسر مجھے لینے آ گیا، لو یو جان۔ میں بھی روتے ہوئے صوفی کی کمر کے نیچے بازو ڈال کر اسے سہارا دے کر اوپر اٹھا کر اپنے قریب کرتے ہوئے اس کے چہرے کو والہانہ انداز میں چومتے ہوئے کہے جا رہا تھا، ہاں ہاں میری جان، میں آ گیا ہوں۔ اب دنیا کی کوئی طاقت تمہیں مجھ سے جدا نہیں کر سکتی۔ تم صرف میری ہو، تم بنی ہی صرف میرے لیے ہو، پھر کون تمہیں مجھ سے جدا کر سکتا ہے؟ صوفی نے اوپر ہوتے ہی میرے رخساروں کو چھوڑ کر اجلت میں میرے بازو کو نیچے سے ہاتھ گزار کر میری کمر کے گرد بازو ڈال لیے۔ صوفی کے بازوؤں کی گرفت میں آتے ہی صدیوں کی جدائی کے زخموں پر آنسوؤں کی مرہم لگنے لگی، دونوں ایک دوسرے کے کندھے میں چہرہ چھپا کر زارو قطار روئے جا رہے تھے۔ دونوں کا بس نہیں چل رہا تھا کہ ایک دوسرے کو اپنے جسم میں سمو لیتے۔ محبوب سے ملنے کی خوشی میں دونوں ہی بھول گئے تھے کہ ماہی اور گلزیب کو بھی ہوش آ چکا ہوگا، ان کو بھی حوصلہ افزائی کی ضرورت ہے۔ دونوں ایک دوسرے کے گلے سے چمٹے ہوئے ایک دوسرے کو اپنے دکھ سناتے ہوئے، دونوں کی خوشی کا عالم یہ تھا کہ دوسرے سے بڑھ کر تھا۔ دونوں کے جذبات ایک دوسرے سے بالاتر تھے۔ دونوں کے گلے شکوے ختم ہونے کا نام نہیں لے رہے تھے۔ دونوں کے پاس الفاظوہے کا ذخیرہ اتنا تھا کہ الفاظ ختم ہونے میں بھی صدیاں بیت جاتی، مگر الفاظ ختم ہونے کا نام نہیں لیتے۔ نہ جانے کتنی دیر ہم دونوں ایک دوسرے سے چپ کے روتے رہے، ایک دوسرے کے ساتھ غم جدائی میں گزرے اور وہ اذیت ناک لمحات کے گلے شکوے کرتے رہے، میری جان مجھے کیوں چھوڑ کر چلی گئی تھی؟ تمہیں پتا ہے تمہاری جدائی میں روز مرتا تھا۔ صوفی میں کیا کرتی؟ ان ظالموں نے مجھے کچھ سوچنے سمجھنے کی مہلت نہیں دی۔ مجھے جب بھی ہوش آتا تھا میں چیخ چیخ کر تمہیں پکارتی کہ شاید میری آواز تمہارے دل کی دھڑکنوں تک پہنچ جائے۔ ہاں جان، تمہارے تڑپنے کی پکار ہی تو مجھے تم تک کھینچ لائی تھی۔ صوفی تم اب مجھے چھوڑ کر مت جانا، ورنہ میں اب یہ جدائی برداشت نہیں کر پاؤں گی۔ میں صوفی کے چہرے کو والہانہ انداز میں چومتے ہوئے بولا، میری جان، اب ہم دونوں کو کوئی جدا نہیں کر سکتا۔ ابھی ہم یہاں سے سیدھے اپنے گھر چلے جائیں گے۔ وہاں انٹی بھی تمہاری راہ دیکھ رہی ہے۔ صوفی انٹی او کا سن کر تڑپ اٹھی۔ امی؟ ہاں میری امی مجھے یاد کر رہی ہوں گی، وہ میرے لیے تڑپ رہی ہوں گی، وہ تو مجھے ایک لمحہ بھی اپنی آنکھوں سے اوجھل نہیں ہونے دیتی تھی۔ اتنے دنوں کی جدائی کیسے برداشت کر رہی ہوں گی؟ بولو یاسر، میری امی ٹھیک تو ہے؟ کیا ان سے تمہاری بات ہوئی تھی؟ میں صوفی کے بال سنوارتے ہوئے بولا، ہاں جان انٹی ٹھیک ہے۔ 2 دن قبل میری ان سے بات ہوئی تھی، ان کو میں نے تمہارے ملنے کی خوشخبری سنا دی ہے۔ ہم دونوں سب کچھ بھول کر ایک دوسرے کو حوصلہ دے رہے تھے کہ اسی دوران جہانگیر خان کی آواز نے مجھے تھوڑا ہوش دلاتے ہوئے یاد کروایا کہ ماہی اور گلزیب کو بھی ہوش آ گیا ہے، مگر ماہی کی حالت بہت خراب ہے۔ جہازیب خان کی بات سن کر میں نے ناک سکیڑتی ہوئے صوفی کے بکھرے بالوں میں سے چہرہ ہٹا کر اس کے کندھے سے سر اٹھا کر جہازیب خان کی طرف دیکھا تو جہازیب خان پریشانی میں مبتلا ماہی کے قریب بیٹھا ہوا اس کی ہتھیلی کا تیزی سے مساج کر رہا تھا۔
माही की हालत देखकर सूफी घबरा गई और हम एक दूसरे से अलग होकर माही की तरफ मुतवज्जे हुए। माही के मुंह से झाग निकल रही थी, इसका बेजान जिस्म झटके खा रहा था, वो अभी तक बेहोश थी। माही की हालत देखकर सूफी भड़क कर चीखती हुई बोली, माही को डॉक्टर के पास ले जाएं। चीख सुनकर बिलवीर सिंह और गुरेज खान भागते हुए कमरे में आकर खैरियत पूछने लगे। जहांजेब खान ने माही की बिगड़ती हुई हालत के बारे में आगाह करते हुए कहा, इसे जल्द अज जल्द ट्रीटमेंट की जरूरत है। लगता है इंजेक्शन इन्फेक्शन कर गया है। गुरेज खान ने बिलवीर सिंह से पूछा, इस वक्त यहां से कोई डॉक्टर हकीम मिलने की तवक्को है? बिलवीर सिंह मायूसी से बोला, हम जिस जगह हैं वहां से शहर 3 घंटे की मुसाफत पर है और इस वक्त हमारा शहर जाना खतरे से खाली नहीं, क्योंकि हमारे कारनामे की खबर पूरे इलाके में फैल चुकी है। सारी एजेंसियां और हसास इदारे हरकत में आ चुके होंगे। इस वक्त हर तरह की सिक्योरिटी हाई अलर्ट हो गई होगी। जगह जगह नाकाबंदी छापे मारने का सिलसिला शुरू हो चुका होगा। हम कम अज कम 3-4 दिन से पहले किसी भी शहर का रुख नहीं कर सकते। बिलवीर सिंह की बात सुनकर मैं इल्तिजाइया अंदाज में बोला, सरदार जी कुछ तो करें, मेरी बहन मर जाएगी। कोई तो गांव यहां से करीब होगा और गांव में कोई डॉक्टर हकीम तो लाजमी होगा। मेरी बात सुनकर बिलवीर सिंह हाथ के इशारे से बोला, परेशान ना हो, मैं कुछ करता हूं। ये कहकर बिलवीर सिंह कमरे से बाहर निकल गया। एक तरफ सूफी अपनी बहन की हालत पर तड़प रही थी, दूसरी तरफ माही की हालत देखकर मेरा दिमाग भी फटने वाला हो गया था, जबकि गुलजेब सहमी हुई गुमसिम बैठी खामोशी से ये सब देखे जा रही थी। मैं कभी सूफी को संभालता तो कभी माही का हाथ पकड़कर उसकी मालिश करते हुए इसे आवाजें देने लग जाता। चंद लम्हों बाद बिलवीर सिंह के साथ एक सिख सरदार दाखिल हुआ, जिसने आते ही माही के इलाज होने की उम्मीद दिलाते हुए कहा, यहां से आधे घंटे की मुसाफत पर मेरा गांव है। वहां पर एक मशहूर मरूफ सन्यासी बाबाजी हैं। मुझे पूरी उम्मीद है कि अगर हम लड़की को बाबाजी के पास ले जाएं तो पराकर्मा हमारी मदद करेगा। मैंने कहा, बताएं कि क्या करना होगा। बाबाजी यहां आएंगे, आप फिर लड़की को उनके पास ले जाएं। जहांजेब खान बोला, बेहतर है कि लड़की को बाबाजी के पास लेकर चलते हैं। उनके आने में वक्त लग जाएगा और ये भी हो सकता है कि बाबाजी यहां आने से इनकार कर दें। इस वक्त लड़की की हालत बहुत खतरनाक हद तक खराब होती जा रही है। जहांजेब खान की बात पर सब ने इत्तेफाक किया। बिलवीर सिंह ने दूसरे सिख को कहा, अमरजीत जल्दी से गाड़ी से टॉट कर। इस वक्त यही बेहतर है कि हम लड़की को तेरे गांव लेकर चलते हैं। अमरजीत सिंह जी अच्छा कहते हुए बाहर की तरफ भागा। जहांजेब खान बोला, यासिर लाला तो माही बहन को उठाकर गाड़ी तक ले चल। सूफी रोते हुए बोली, मैंने भी साथ जाना है। जहांगीर खान ने सूफी को समझाया कि वो उधर ही रहे, इस वक्त तुम्हारा हुलिया ऐसा नहीं कि तुम वहां जा सको। मगर सूफी अपनी बात पर उड़ी थी। जहांजेब खान मेरी तरफ देखते हुए बोला, यासिर लाला तुम ही सूफी बहन को समझाओ। इस वक्त इसकी हालत ऐसी नहीं है कि वो बाहर जा सके, बल्कि हम कोशिश करेंगे इतने वक्त में अमरजीत सिंह के घर से ख्वातीन के कपड़े ले आएं। जहांजेब की बात भी ठीक थी, क्योंकि एक तो सूफी के पास दोपट्टा भी नहीं था, दूसरा इसके कपड़े कई जगह से फटे हुए थे और चेहरे पर जगह जगह जख्मों के निशान नुमाया हो रहे थे। जहांजेब खान की बात सुनकर मैंने मुश्किल से सूफी को यही रुकने पर मिला लिया और गुलजेब की हालत देखकर सूफी को गुलजेब की देखभाल की जिम्मेदारी सौंपकर माही को बाजू में उठाकर कमरे से निकलकर इहाते में खड़ी कोस्टर की तरफ चल पड़ा। जहांगीर खान ने खुद साथ जाने की बजाय ग्रेस को हमारे साथ जाने को कहा, क्योंकि जहांजेब खान मेरी तरह यूनिफॉर्म में मलबूस था, जबकि गुलरेज खान सिखों के हुलिये में था। अमरजीत सिंह गाड़ी से टॉट कर चुका था। हमारे बैठते ही इसने गाड़ी हवेली से निकालकर गांव की तरफ भगा दी। इस वक्त अंधेरा छा रहा था, सड़क के दोनों अतराफ सिवाय फसलों के कुछ नजर नहीं आ रहा था। अमरजीत सिंह मुमकिन हद तक गाड़ी भगाते हुए जल्द अज जल्द गांव पहुंचने की कोशिश कर रहा था। गाड़ी में ग्रेस खान का शाना मजीद 3 सरदार मौजूद थे। माही को पिछली 4 सीटों पर लिटाकर माही का सर अपनी गोद में रखकर उसके हाथों को पकड़े हथेली को मसले जा रहा था। माही की सांसें तेज चल रही थीं, मगर उसका जिस्म बार बार झटके खा रहा था। मुंह से झाग नुमा पानी मुसलसल बह रहा था, जैसे सांप ने काट लिया हो या फिर कोई जहरीली शय खा पी ली हो। मैं माही की हथेली को रगड़ते हुए इसके चेहरे को देख रहा था। जब से हम आए थे मुझे पहली दफा मौका मिला था कि माही के चेहरे को गौर से देखूं।
اس کے چہرے پر بھی تشدد کے نشان نظر آ رہے تھے۔ اس کے چہرے کا رنگ نیلا پڑنا شروع ہو چکا تھا۔ اس کی حالت دیکھ کر میرا تو دل ڈوبنا شروع ہو گیا، دماغ میں طرح طرح کے وسوسے پیدا ہونا شروع ہو گئے تھے۔ امرجیت سنگھ نے آدھے گھنٹے سے پہلے گاؤں پہنچا دیا۔ گاؤں میں داخل ہونے تک اندھیرا پھیل چکا تھا، مگر سورج کی پہلی کرن نہیں پھوٹی تھی۔ گردوارہ ٹائپ گھر کے باہر گاڑی روکتے ہی امرجیت سنگھ نے ماہی کو لے کر نیچے آنے کا کہا۔ امرجیت سنگھ خود بھی جلدی سے گاڑی سے اتر کر گھر کے دروازے پر جا کر دروازہ کھٹکھٹانے لگ گیا۔ میں ماہی کو بازو میں اٹھاتے ہوئے گاڑی سے نیچے اتر کر گھر کے دروازے کی جانب بڑھا۔ دروازہ کھولا تو ایک نوجوان سکھ نمودار ہوا۔ اس کو دیکھ کر امرجیت سنگھ نے سات سری اکال اکرتے ہوئے ماہی کی حالت کے بارے میں بتاتے ہوئے ایمرجنسی میں بابا جی سے ملنے کی درخواست کی۔ اس نوجوان کی حالت بتا رہی تھی کہ وہ نیند سے بیدار ہو کر بستر سے اٹھ کر آیا ہے۔ اس نے باقی سب کچھ چھوڑ کر مجھے بڑے غور سے دیکھا۔ اس کی نظروں کا مطلب سمجھ کر میں بولا، یہ ہمارا بھائی ہے۔ تب جا کر اس نے امرجیت سنگھ کو بیٹھک کے دروازے کی طرف جانے کا کہا اور خود واپس گھر کے اندر چلا گیا۔ گھر کے مین دروازے سے تھوڑا فاصلے پر ہی بیٹھک کا دروازہ تھا۔ امرجیت سنگھ نے مجھے بیٹھک کے دروازے کے پاس چلنے کا کہا اور خود بھی بیٹھک کے دروازے کی طرف چل پڑا۔ چند لمحوں بعد بیٹھک کا دروازہ کھل گیا۔ ہم اندر داخل ہوئے تو بیٹھک کا حلیہ بتا رہا تھا کہ یہ سنیاسی حکیم کی بیٹھک ہے۔ امرجیت سنگھ نے مجھے ماہی کو چارپائی پر لٹانے کا کہا۔ میں نے جلدی سے ماہی کو چارپائی پر لٹا دیا اور وہاں پڑی بڑی چادر سے اس کا جسم ڈھانپ دیا۔ کچھ دیر بعد ضعیف العمر لمبی سی سفید داڑھی، سر پر پگڑی پہنے 6 فٹ لمبا اورنج کلر کا لمبا جبہ پہنے بزرگ اندر داخل ہوا۔ اس کو دیکھ کر ہمارے ساتھ والے سرداروں نے بڑے ادب سے اس کو سات سری اکال کہا۔ ہم تینوں نے بھی اسی انداز میں اس کی تعظیم کی۔ سنیاسی بابا جی امرجیت سنگھ کو جانتے تھے، اس لیے وہ تعارف اور پوچھ گچھ میں زیادہ وقت برباد کرنے کی بجائے ماہی کی طرف متوجہ ہو گیا۔ بابا جی نے ماہی کی نبض پکڑ کر چند لمحے آنکھیں بند کیں، پھر آنکھیں کھول کر ہماری طرف دیکھتے ہوئے کہا، بیٹا، اس کے بچنے کے چانسز 10% ہیں۔ اس کے پورے جسم میں زہر پھیل چکا ہے۔ پھر بھی میں کوشش کرتا ہوں، باقی سب پراکرما کے ہاتھ میں ہے۔ سنیاسی بابا کی بات سن کر میرا دل حلق میں آ گیا کہ یہ کیا کہہ رہا ہے۔ اگر ماہی کو کچھ ہو گیا تو صوفی اور اس کی امی کو میں کیا منہ دکھاؤں گا؟ میں کسی منہ سے اس کا سامنا کر پاؤں گا؟ انٹی کا تو بعد میں دیکھا جانا تھا، ابھی تو صوفی کو سنبھالنا مشکل ہو جانا تھا۔ اس کی حالت تو پہلے ہی خراب تھی۔ میں کیسے صوفی کے سامنے جا کر کہوں گا کہ ماہی اب ہم میں نہیں رہی؟ کیا وہ مجھے معاف کر دے گی؟ کیونکہ ان کے اوپر جو بھی مصیبتوں کے پہاڑ گرے تھے ان سب کا ذمہ دار میں تھا۔ میں تو ساری عمر ان سے نظریں نہیں ملا پاؤں گا۔ کامیابی کے بعد اتنی بڑی ناکامی کو میں کیسے برداشت کر پاؤں گا؟ مگر اب سوائے صبر اور دعا کے کچھ نہیں کیا جا سکتا تھا۔ ایک لمحے میں دماغ میں کئی طرح کے سوال پیدا ہو گئے جن کا جواب میرے پاس نہیں تھا۔ میں لاچاری اور بے بسی میں مبتلا ہو کر ہاتھ باندھے گلگیر لہجے میں بولا، بابا جی، ہم بڑی امید لے کر آپ کے پاس آئے ہیں۔ اگر میری بہن کو کچھ ہو گیا تو میں تو جیتے جی مر جاؤں گا۔ پلیز اب کچھ کریں۔ مجھے یقین ہے اب میری بہن کی جان بچا لیں گے۔ اب تو ہر بیماری کا علاج جانتے ہیں۔ بابا جی میری جانب اشارہ کر کے بولے، حوصلہ کر بالک، میں تو صرف کوشش کر سکتا ہوں، باقی سب پراکرما کے ہاتھ میں ہے۔ اگر اس کی مرضی ہوئی تو اسے کچھ نہیں ہوگا۔ بابا جی کی بات سن کر امرجیت سنگھ میرے قریب آ کر مجھے دلاسا دیتے ہوئے بولا، حوصلہ کرو بھائی، بابا جی کو اوپر والے نے بہت علم دیا ہے، ان کے ہاتھ میں شفا ہے، سب ٹھیک ہو جائے گا، تم دل چھوٹا مت کرو۔ بابا جی نے ہم سب کو بیٹھک سے باہر جانے کا کہا اور بیٹھک کے اندرونی دروازے کی طرف جا کر گھر کی کسی عورت کو آواز دی۔ بابا جی کی بات سن کر ہم سب بیٹھک سے باہر نکل آئے۔ سورج کی پہلی کرن کی آنکھ کھلتے ہی گلی میں ہلکی پھلکی آمد شروع ہو گئی، جن میں زیادہ تر بزرگ عورتیں اور مرد تھے، جن کے ہاتھوں میں لوٹے نما برتن پکڑے دیکھ کر مجھے اندازہ ہو رہا تھا کہ شاید وہ سب پیشاب وغیرہ کی حاجت کے لیے باہر فصلوں کی طرف جا رہے ہیں۔ جو بھی ہمارے پاس سے گزرتا تھا وہ خاص کر مجھے عجیب سی نظروں سے لازمی دیکھتا۔ کچھ دیر بعد جب سورج کا اجالا ہونے لگا تو امرجیت نے ہمیں باہر کھڑے رہنے کی بجائے گاڑی میں بیٹھنے کا کہا۔ میں اور گریز خان اور کاشان گاڑی میں آ کر بیٹھ گئے، جبکہ وہ تینوں سردار باہر کھڑے ہو کر آپس میں باتیں کرنے لگے۔
गुरेज खान मुझे दिलासा देते हुए बोला, वो हमें मायूस नहीं करेगा, इसलिए तुम हौसला रखो। देखना हम सब खैर खैरियत से वापस अपने वतन पहुंचेंगे। ये कहकर गुरेज खान मेरा ध्यान बटाने के लिए मुझे कश्मीर से किश्तवाड़ में दाखिल होने और अमृतसर पहुंचकर उसके साथियों से मिलने और फिर उनकी मदद से डॉक्टर खान के बंगले तक पहुंचने और वहां पर हमला करने की सारी स्टोरी सुनाने लगा। इसकी बातें सुनकर मुझे एहसास हुआ कि वो कितनी बार मौत के मुंह से बचने में कामयाब होते रहे हैं। गुरेज खान की बातों के हिसाब से हमारी टीम तो बहुत आराम से डॉक्टर खान के बंगले तक पहुंच गई थी, जबकि उनका कई दफा आर्मी से मुकाबला हुआ, दोबारा पुलिस से मुकाबला हुआ, तब जाकर वो अमृतसर पहुंचे थे। वहां पर बिलवीर सिंह से मिलकर अगली प्लानिंग की तैयारी की थी। बिलवीर सिंह खालसत्तान बनाने वाली तंजीम का अहम रुकन था। इसके साथ साथ इसने ट्रेनिंग भी ले रखी थी। इसने अपनी एक अलग से टीम भी बना रखी थी जिसमें ये सब लड़कों को ट्रेनिंग देता था। खुशकिस्मती से बिलवीर सिंह गुरेज खान का दोस्त था और इस दोस्ती की पुश्तपनाही के पीछे सबीहा खातून का हाथ था। सबीहा खातून ने पहले ही बिलवीर सिंह को गुरेज खान के आने की खबर दे दी थी। बिलवीर सिंह अपने जोर से इस्तेमाल करके गुरेज खान को डॉक्टर खान के बंगले तक पहुंचा दिया था। तवालत के डर से गुरेज खान का वाकया तफसील से बयान नहीं कर रहा, वरना जिस अंदाज में इसने सारी कार्रवाई बताई थी, इसकी बातें सुनकर मेरे दिमाग से माही का ख्याल निकल गया था। इसकी बातों में मुझे एक लम्हा भी ये ख्याल नहीं आया कि माही जिंदगी मौत की जंग लड़ रही है, इसकी खबर ही ले लूं। हमारी बातें घंटा भर से खत्म नहीं हुई थीं कि बिलवीर सिंह गाड़ी में दाखिल होकर खुशी का इजहार करते हुए बोला, मुबारक हो यासिर भाई, हमारी बहन की जान बच गई है। अब वो खतरे से बाहर है। इसकी बात सुनकर मैं खुशी से उछलकर बाहर की तरफ जाने लगा तो बिलवीर सिंह आगे बढ़कर मुझे वहीं बैठने का कहते हुए बोला, अभी इसे 2-3 घंटे बाद होश आएगा। तब तक तुम गाड़ी में ही रुको, क्योंकि बाहर निकलना मुनासिब नहीं है। हम तो सरदार हैं, हमें कोई देखेगा भी तो ज्यादा से ज्यादा यही सोचेगा कि किसी दूसरे गांव से इलाज करवाने आए हैं। तुमको देखकर कोई भी शक की निगाह से देख सकता है। इसलिए जब तक माही बहन को होश नहीं आता तुम गुरेज खान के साथ गाड़ी में ही रहो। बिलवीर सिंह की बात बिल्कुल ठीक थी। एक तो मैं आर्मी की वर्दी में था, दूसरा वो भी कई जगह से फटी हुई थी। मेरी चेहरे की हालत वैसे भी ऐसी थी जैसे महाज से वापस लूटा हूं। गुरेज खान ने वजाहत की कि यहाँ के लोग आर्मी को पसंद नहीं करते, इसलिए तुम्हें देखकर कोई मसला ना बन जाए। मैंने कहा, ठीक है, मैं गाड़ी में यहीं बैठता हूं, मगर यार एक काम करवा देना अगर मुमकिन हो। बिलवीर सिंह बोला, कौन सा काम? हुक्म करो। मैंने कहा, अमरजीत सिंह का ये गांव है तो इसका घर भी उधर ही होगा। अगर वो अपने घर से तीनों लड़कियों के लिए लिबास ला कर दे दे तो इसका एहसान होगा, क्योंकि अपने भी देखा हुआ तीनों लड़कियों के लिबास फटे हुए हैं और उनके सरों पर दोपट्टे तक नहीं है। बिलवीर सिंह मुस्करा कर बोला, मेरी जान, तुम्हारे कहने से पहले इन सब चीजों का बंदोबस्त करा दिया है। वो सिर्फ तुम लोगों की बहनें नहीं हैं, वो हमारी भी इज्जतें हैं। इसलिए तो इस बात की फिक्र ना करो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। बिलवीर सिंह की बात सुनकर मैं इसका शुक्रिया अदा करके वापस सीट पर आकर बैठ गया। जैसे जैसे वक्त गुजरता जा रहा था, सन्यासी बाबा की बैठक में लोगों की आमद और रफ्त बढ़ती जा रही थी। माही की सेहतयाबी का सुनकर मुझसे सब्र नहीं हो रहा था कि जल्द अज जल्द माही को तंदुरुस्त हालत में देखकर इसे सूफी के पास ले जाऊं। सूफी बेचारी भी ना जाने किस हाल में होगी। मजीद 3 घंटे गुजरने के बाद जब सामने स्क्रीन से बाहर नजर माही पर पड़ी, जिसको चादर से ढांप कर बिलवीर सिंह और अमरजीत सिंह दोनों तरफ से सहारा देकर गाड़ी की तरफ ला रहे थे, मैं उजलत में सीट से उठकर बाहर की तरफ जाने लगा तो गुरेज खान ने मेरा हाथ पकड़ा और मुझे वापस बैठने का कहा, क्योंकि इस वक्त बाहर गांव के कुछ लोग मौजूद थे जो माही को गाड़ी की तरफ ले जाते देख रहे थे। गाड़ी की शीशों के आगे पर्दे किए हुए थे, जिसकी वजह से बाहर खड़े अफराद अंदर का नज़ारा नहीं देख सकते थे, मगर हम गाड़ी की स्क्रीन से सामने का नज़ारा देख सकते थे। कुछ ही देर में माही को जब गाड़ी में बिठाने लगे तब गुरेज खान उठकर आगे बढ़ा और माही के बाजू को पकड़कर इसे ऊपर चढ़ने में मदद करने लगा। मुझे तो सन्यासी बाबा का शुक्रिया अदा करने का भी मौका नहीं मिल सका, वरना मैं इसके हाथ पांव चूम कर उसका शुक्रिया अदा करता। माही अभी तक दर्द की हालत में हाय हाय अम्मी जी कहे जा रही थी। माही को एक बार फिर से पिछली सीटों पर लिटा दिया गया। कुछ देर में अमरजीत सिंह कपड़ों की गठरी और खाने पीने की अशिया लेकर आ गया। वहां पर हमें 5 घंटे का वक्त गुजर चुका था।
صبح 5 بجے ہم آئے تھے اور 10 بجے سے زیادہ ٹائم پر ہم وہاں سے واپس روانہ ہو گئے تھے۔ آدھے گھنٹے بعد ہم حویلی میں داخل ہوئے تو گاڑی کی آواز سن کر صوفی بھاگتی ہوئی کمرے سے باہر نکلی۔ صوفی نے چادر سے اپنے جسم کو ڈھانپ رکھا تھا، مگر اس کے بکھرے بال، چہرے پر زخموں کے نشان، بدحواسی میں بھاگتے دیکھ کر میرا دل حلق میں آ گیا۔ صوفی کو بدحواسی کے عالم میں دیوانہ وار بھاگتے دیکھ کر میں ماہی کو وہیں چھوڑ کر تڑپ کر تیزی سے گاڑی سے اتر کر صوفی کی طرف بھاگا، کیونکہ جس انداز میں وہ دیوانہ وار بھاگ رہی تھی مجھے ڈر تھا کہ کہیں وہ منہ کے بل نہ گر جائے۔ میں صوفی کے قریب پہنچ کر اسے بازو میں لے کر بولا، حوصلہ کر لو میری جان، ماہی بالکل ٹھیک ہے اور اوپر والے نے بڑا کرم کیا ہے کہ اس کی جان بچ گئی ہے۔ صوفی میری جان، خود کو سنبھالو، صوفی زاروقتار روتے ہوئے کہے جا رہی تھی۔ سچ بتاؤ میری ماہی ٹھیک تو ہے؟ اسے کچھ ہوا تو نہیں؟ میں اسے دیکھنا چاہتی ہوں، مجھے ایک بار اسے دیکھنے دو۔ میں صوفی کو اپنے سینے سے چپکائے ہوئے بولا، ہاں جان وہ ٹھیک ہے، تم پہلے خود کو سنبھالو۔ اتنے میں بلویر سنگھ اور گریز خان ماہی کو سہارا دے کر گاڑی سے نیچے اتارنے لگے۔ ماہی کو اپنے قدموں پر چلتے دیکھ کر صوفی ماہی کو آوازیں دیتے ہوئے میرے بازوؤں سے نکلنے کی کوشش کرنے لگی۔ میں صوفی کو سنبھالتے ہوئے بولا، خود کو سنبھالو، وہ بالکل ٹھیک ہے۔ اگر تم اس کے سامنے ایسے پریشانی کا اظہار کرو گی تو تمہیں روتا ہوا دیکھ کر پھر سے اس کی حالت خراب ہو جائے گی۔ تمہیں تو اس کو سنبھالنا ہے اور تم خود کمزور پڑ رہی ہو۔ صوفی میرے سینے میں چہرہ چھپا کر روتے ہوئے بولی، یاسر یہ ہمارے ساتھ کیا ہو گیا؟ ہمیں کسی قسم کی سزا ملی ہے؟ کس گناہ کی ہم نے سزا پائی ہے؟ ہم نے ان ظالموں کا کیا بگاڑا تھا جن لوگوں نے ہماری ہستی بستی زندگی کانٹوں سے بھر دی ہے؟ میں صوفی کو دلاسا دیتے ہوئے اپنے بازو میں لے کر کمرے کی طرف بڑھنے لگا۔ ماہی کو لے کر نیچے لٹا دیا۔ حکیم بابا نے کچھ ادویات دی تھیں جن میں ایک گاڑھا سا شربت تھا جس کا آدھا چمچ ہر گھنٹے بعد ماہی کو پلانا تھا۔ ماہی کا رنگ پیلا زرد ہو چکا تھا، جیسے اس کے جسم میں خون کی ایک بوند بھی نہیں بچی تھی۔ گریز خان نے صوفی کو کہا، باجی اب ماہی بہن کو خود اس سیرپ کا آدھا چمچ دیں، اسے اس کا معدہ ورکنگ کرنے لگ جائے گا۔ زہر کے اثر سے اس کے معدے میں سوزش ہو گئی ہے، 2-3 دن میں یہ بالکل ٹھیک ہو جائے گی۔ حکیم بابا نے سختی سے منع کیا ہے کہ اسے کسی قسم کی پریشانی نہ ہو اور نہ ہی اس کے سامنے کوئی ٹینشن والی بات کی جائے۔ گریز خان کی بات سن کر صوفی اپنے آنسو صاف کرتے ہوئے خود کو سنبھالنے لگی۔ میں نے کہا، شاباش یہ ہوئی نا بات۔ اتنے میں جہازیب خان بولا، یاسر لالا تم تو اتنے بہادر ہو مگر بھابھی تو اتنے چھوٹے دل کی مالک ہے۔ کمال ہے یار، اتنے بہادر بندے کی بیگم اتنی کمزور ثابت ہوئی۔ جہازیب خان کی بات سن کر وہاں کھڑے سب کہا لگا کر ہنسنے لگ گئے، جس کی وجہ سے صوفی کے چہرے پر شرمانے کی سرخی دوڑنے لگی۔ میں ہنستے ہوئے بولا، دیکھ لو بیگم، تمہاری وجہ سے مجھے تانے سننے کو مل رہے ہیں۔